السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 51 کی لفظ با لفظ تجوید کے ساتھ ادائیگی کرنا سیکھیں گے۔ اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا یا مشکل لگتا ہے یا آپ قرآن پاک کو سمجھ کر ہجوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اور آئیے اس آیات کی پریکٹس کرنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما، یہاں پر ہم میم کو کھینچ کے پڑھیں گے اس لیے کہ میم کے اوپر مد آ رہا ہے۔ مد کا رول ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا۔ ما ما اشہدتہم، یہاں پر حمزہ کو ہم شین کے ساتھ جوائن کریں گے اس لیے کہ شین کے اوپر جزم آ رہی ہے۔ جزم کا رول ہوتا ہے دونوں ورڈز کو آپس میں جوائن کرنا، ملا کے پڑھنا۔ حمزہ شین زبر اش، ہا تا زبر ہت، یہاں پر ایک رول اپلائی ہو رہا ہے۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوگا اور کبھی بھی آپ قرآن پاک میں غلطی نہیں کریں گے۔ اگر پہلے کسی الفاظ کے اوپر جزم آ جائے اور بالکل اس کے بعد ایک ساتھ کسی الفاظ کے اوپر تشدید آ جائے تو وہاں پر ہم جزم کو سکپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور ڈائریکٹ ہمیں تشدید کو پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں دال کے اوپر جزم آ رہی ہے اور تا کے اوپر تشدید آ رہی ہے تو جزم کو ہم سکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے اور ڈائریکٹ ہا کو ہم تا کے ساتھ جوائن کریں گے۔ ہا تا زبر ہت۔ اب تشدید کا رول کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ اس کو الگ سے پڑھنا۔ تا پیش تو، ہت تو، ہا میم پیش ہم، اشہدتہم، اشہدتہم۔ امید ہے کہ یہ دونوں الفاظ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ چلیں آگے۔ خلقس، یہاں پر ہم خا کو پر کریں گے، موٹا کریں گے، لام کے ساتھ جوائن کریں گے۔ پھر یہاں پر ہم قاف کو پر کریں گے، موٹا کریں گے، سین کے ساتھ جوائن کریں گے اس لیے کہ سین کے اوپر تشدید آ رہی ہے۔ خلقس، خلقس سماواتی، یہاں پر ہم سین کے اندر سیٹی کا ساؤنڈ نکالیں گے، میم کو کھینچ کے پڑھیں گے اس لیے میم کے اوپر کھڑی حرکات آ رہی ہے۔ سما، کھڑی حرکات کا رول ہوتا ہے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا۔ واو کے اوپر بھی کھڑی حرکات ہے۔ سماواتی، سماواتی، والارض، یہاں پر ہم واو کو لام کے ساتھ جوائن کریں گے، لام پہ جزم ہے، واو لام زبر ول۔ پھر یہاں پر ہم دوبارہ حمزہ کو را کے ساتھ جوائن کریں گے، را پہ جزم ہے اور را کو یہاں پر ہم پر کریں گے، موٹا کریں گے۔ حمزہ را زبر ار، والارض، ذات کو پر کریں گے، موٹا پڑھیں گے، والارض، والارض، ولام، یہاں پر ہم لام کو کھینچ کے پڑھیں گے اس لیے کہ لام کے بعد یہ الف مدہ آ رہا ہے۔ الف مدہ کا رول ہوتا ہے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا،
اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی جس الفاظ کے بعد یہ الف آتا ہے تو وہاں پر ہمیں تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جیسے لام الف زبر لام ولام ولام خلق، خا کو لام کے ساتھ جوائن کریں گے، خا کو موٹا کریں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، موٹا کریں گے. خلق خلق انفسہم، یہاں پر حمزہ کو نون کے ساتھ جوائن کریں گے، نون پہ جزم ہے، اور یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے. انفسہم، حامیم زیر ہم، انفسہم. وما، وہی بات یہاں پر ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے میم کو، اس لیے کہ میم کے بعد الف مدہ، الف مدہ کا رول ہوتا ہے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا. میم الف زبر ما وما قلت، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، کاف نون پیش کل، قلت قلت متخذا، یہاں پر ہم میم کو تا کے ساتھ جوائن کریں گے، اس لیے کہ تا کے اوپر تشدید آ رہی ہے. متخذا، خا کو ہلدی کریں گے، موٹا کریں گے، خی متخذا مضلین، یہاں پر ہم ضاد کو پر کریں گے، موٹا کریں گے، اور ضاد کو لام کے ساتھ جوائن کریں گے، لام کے اوپر تشدید آ رہی ہے. مضل، پھر لام کو ہم یا کے ساتھ جوائن کریں گے. اب یہاں پہ ایک رول اپلائی ہو رہا ہے، اگر پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی زیر کے بعد یا جزم، زیر کے بعد یا جزم یا ساکن آ جائے تو اس الفاظ کو بھی ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ یا مدہ ہوتی ہے. یا مدہ کا رول ہوتا ہے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا. مضلین، لام یا زیر لی، مضلین. عضدا، یہاں پر آئین کو ہم بالکل حلق سے نکالیں گے، آئین کا ساؤنڈ کلیئر کریں گے، اس کو آ پڑھیں گے، آ نہیں پڑھیں گے. عین، آ، ضاد کو پر کریں گے، موٹا پڑھیں گے. عضو، دال کو جو ہے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے وقف کی صورت میں، اس لیے کہ دال کے بعد لاسٹ میں الف آ رہی ہے. عضدا عضدا